اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق جاءہ ولیس فی جہنم مثوی للکافرین آیت 32۔ امیر لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ انہیں یہ نعمتیں اپنے علم کی وجہ سے ملی ہیں، حالانکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نعمۃ منا قال انما اوتیتہ علی علم بل ہی فتنۃ آیت 49۔ سورۃ الزمر میں مشرکین مکہ کے شرک کی نوعیت کی وضاحت۔ مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ دوسرے خداؤں کو بھی تسلیم کرتے تھے، مرے ہوئے نیک لوگوں کے بت بنا کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ ان کا وسیلہ ہمیں تقرب عطا کرتا ہے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ من دون اللہ ان کی سفارش کریں گے اور انہیں بچا لیں گے، انہیں وہ اللہ کا ہمسر اور مد مقابل اندادن قرار دیتے تھے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ۔ مشرکین مکہ اللہ کو زمین و آسمان کا خالق تسلیم کرتے تھے لیکن الوہیت اور عبادت میں شریک کیا کرتے تھے۔ انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ اگر اللہ نقصان پہنچانے کا ارادہ کر لے تو کیا من دون اللہ اس سے بچا سکتے ہیں؟ اگر وہ رحمت کا ارادہ کر لے تو کیا یہ رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے صاف کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ مشرکین سے پوچھا گیا کہ کیا من دون اللہ ان کے شفیع ہوں گے چاہے وہ عقل نہ رکھتے ہوں اور نہ اختیار؟ آیت 43۔ مشرکین سے کہا گیا کہ توحید فطرت کی آواز ہے، انسان کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ منیب بن کر اللہ سے دعا کرتا ہے، لیکن نعمتوں کے اصول کے بعد توحید کو بھول کر اللہ کے ساتھ مد مقابل شامل کر لیتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا آیت 8۔ خود ساختہ شفاعت کا عقیدہ غلط ہے، شفاعت مشروط ہوگی۔ مشرکین کو صاف بتا دیا گیا کہ ہر انسان اپنا بوجھ خود اٹھائے گا، دوسرے نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ آیت 7۔ شفاعت کے سلسلے میں صاف بتا دیا گیا کہ شفاعت تمام کی تمام اللہ کے ہاتھ میں ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ قُل لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ آیت 44۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ناشکری سے ہرگز راضی نہیں ہوگا، البتہ اگر وہ شکر ادا کریں گے تو راضی ہو جائے گا۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكَافِرُونَ إِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ آیت 7۔ سورۃ الزمر کا ایک خاص مضمون تقویٰ ہے۔ تقویٰ اختیار کرنے کی دعوت دی گئی۔ اللہ تعالیٰ دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے جہاں انسان کے اوپر اور نیچے آگ کے شعلے ہوں گے، آیت 16۔ استغفر اللہ۔ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل ذالک یخفف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقون۔ جو لوگ سچائی کی تصدیق کریں گے وہی لوگ متقین ہیں۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون آیت 33۔ اپنے رب کا تقویٰ اختیار کرنے والوں کے لیے بالا خانے ہوں گے اور نہریں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آیت 20۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا غرف مبنیۃ تجری من تحتہا الانہار۔ تقویٰ اختیار کرنے والوں کو کامیابی عطا ہوگی، انہیں برے عذاب سے نجات ملے گی اور انہیں کوئی غم اور ملال نہیں ہوگا۔ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آیت 61۔ تقویٰ اختیار کرنے والے باجماعت جنت میں داخل کیے جائیں گے، وہاں کے داروغہ ان کا استقبال کریں گے، ان پر سلامتی ہوگی۔ وَسِیقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ آیت 73۔ سورہ زمر میں اولوالالباب کا لفظ 3 مرتبہ استعمال ہوا۔ اولوالالباب عقل مندوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ آخرت سے ڈر کر اللہ کی رحمت کے امیدوار بن کر راتوں کو سجدہ اور قیام کرنے والے با کردار لوگ آخرت سے بے خوف بد کردار لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں داخلے کے لیے علم اور عمل دونوں لازمی ہیں۔ امن ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون
انما یتذکر اولو الالباب، آیت 9۔ اولو الالباب عقل مندوں کو آفاقی دلیل فراہم کی گئی کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے زمین پر چشمے جاری ہوتے ہیں، اس سے مختلف رنگوں کے پودے اگ کر آتے ہیں اور یہ لہلہاتے ہیں، پھر یہ فصل پیلی پڑ جاتی ہے، پھر انہیں چورا چورا کر دیا جاتا ہے۔ انسانی زندگی کا بھی یہی حال ہے، اسے بھی موت تک بچپن اور جوانی کے مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ عقل مند لوگ آخرت کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء فسلکہ ینابیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الوانہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یجعلہ حطاما ان فی ذلک لذکری لأولی الالباب، آیت 21۔ اولو الالباب عقل مند وہ ہوتے ہیں جو ہدایت کو توجہ سے سنتے ہیں اور مثبت رویہ اختیار کرتی ہے اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، بری نیت سے قرآن کی غلط تفسیر و تعویل نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو اللہ کی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے۔ الذین یستمعون القول، جو لوگ کان لگا کر بات کو سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اور اس کی بہترین پیروی کرتے ہیں، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت دی، واولئک ھم اولو الالباب، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ آیت 18۔ سورۃ الزمر کا نظم جلی۔ سورۃ الزمر 6 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 4، پہلا پیراگراف تمہیدی ہے۔ نزول قرآن کا مقصد خالص توحید کی دعوت اور شرک کی تردید ہے۔ قرآن کی تنزیل عزیز و حکیم ہستی کی طرف سے ہوئی ہے، یہ سراسر حق ہے، لہذا دین کو خالص کرتے ہوئے، یعنی اللہ کی حاکمیت کو اپنی محکومیت کو خالص کرتے ہوئے، ہر قسم کے شرک سے بچتے ہوئے، کامل توحید کے ساتھ، توحید خالقیت اور توحید ربوبیت کے ساتھ، توحید الوہیت اور توحید عبودیت، توحید حاکمیت، توحید تشریع اور توحید اسماء و صفات اختیار کرتے ہوئے اللہ کی بندگی اختیار کرنا چاہیے۔ مشرکین مکہ مرے ہوئے نیک لوگوں کے بتوں کی پوجا کرتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کا وسیلہ پکڑنے سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ ما نعبدھم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم تو ان کی اس لیے عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں۔ آیت 3۔ انہیں صاف بتا دیا گیا کہ جو کافر اور ناشکر ہیں انہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ توحید ذات، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ بے عیب ہے، اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ آیت 4۔ آیات 5 تا 20 دوسرے پیراگراف میں دلائل توحید اور شرک کی تردید ہے۔ اللہ کی زمین و آسمان کا خالق ہے، انسانوں کا خالق بھی، انسانوں کو 3 اندھیروں یعنی 3 پردوں سے پیٹ رحم مشیا یعنی وہ جھیلی جس میں بچہ لپٹا ہوتا ہے پیدا کیا گیا، یہی ان کا رب ہے، اس کی بادشاہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اس آیت میں توحید خالقیت اور دلائل ربوبیت سے توحید ربوبیت اور توحید ملوکیت اور توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شکر کو پسند کرتا ہے اور ناشکری کو ناپسند۔ ہر آدمی اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ انسانی نفسیات، انسانی مصیبت اور تکلیف میں خدا کو پکارتے ہوئے توحید اختیار کرتا ہے، لیکن نعمتوں پر پھول کر اللہ کے شریک ٹھہرا لیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اولو الالباب یعنی عقل مندوں کو سمجھایا گیا کہ لا علم اور علم والے برابر نہیں ہو سکتے، با کردار اور بد کردار برابر نہیں ہو سکتے۔ با کردار لوگ توحید اختیار کر کے اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے امیدوار ہوتے ہیں اور راتوں کو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مکے کے 9 مسلم صحابہ کو صبر اور تقوی اختیار کرنے کی ہدایت دی گئی۔ ظلم و ستم کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا ہو جائے تو ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ بارض اللہ واسعہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ وہ اعلان کر دیں کہ کوئی دوسرا خالص توحید اختیار کرے نہ کرے، اس کی پرواہ کیے بغیر وہ خود خالص توحید اختیار کریں۔ مشرکین مکہ کو دوزخ کے عذاب سے ڈرایا گیا، طاغوت سے بچ کر خالص توحید نابت اختیار کرنے والے بندوں کو خوشخبری دی گئی کہ وہ عقل مند ہیں اور اہل تقوی ہیں، ان کے لیے جنت میں اعلیٰ درجات ہیں، بالا خانے ہیں اور دیگر انعامات۔